تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مطلب سمجھایا ہے، بہت خوبصورت، کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے اس میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ تو اگر الہ کہتے تو یہ مطلب نہ ادا ہوتا۔ اعلیٰ بلندی کے معنی میں ہوتا ہے، بلندی کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا علی مستقیم، اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا، عزتوں تک پہنچا دے گا، اور ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں گی اور تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے۔ اور میرے رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ کیا عجیب قسم ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ رب کوئی اور ہے۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، ہے تو خود، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی زبان میں یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت بتانی ہو، تو وہاں یہ طریقہ ہے۔ ہماری اردو میں اس یہ محاورہ نہیں ہے، اور فارسی میں بھی نہیں ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے ہمارے نبی کا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ کوئی سرتا ہلاؤ، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خود رب ہے، خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم۔ یہ اظہار محبت کی آخری شے ہے۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ برمنگم والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں گا۔ غلامی میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی، تو ایک رات موقع پا کے نکلے، وہ بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا، اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے۔ سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، تھاڑا، تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد، اب تو ہو گیا ہے، کیوں مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا ہے، یہ ہوا ہے۔ اے موبائل نہیں توڑا گلاں کردا، کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ ایک تار جڑا ہوا تھا اللہ سے، ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ راستہ دکھا۔ تو شیر جعل یبسبس، یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا، دم ہلانا کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں۔ تو شیر ان کو آ کے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا،
اور آگے چل پڑا. چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا جی ہن چھٹی ہے چلا جاواں. تو انہوں نے فرمایا اذهب جا، وہ واپس چلا گیا. یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے. سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں. تارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے. تو کیا کیا جائے؟ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا. عجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں. تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا، اور کہا سم اللہ وقتہمو، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ وقتحمنا، ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے. فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے. عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی، آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے. میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے. تو کلمے کے اندر ہی سارا دستور اور ساری کائنات کے خزانوں تک جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. دجلہ کے کنارے پہنچے. دجلہ ایک دریا ہے عراق میں، اس میں سیلاب تھا. عرب پانی سے ڈرتے تھے چونکہ پانی ہے ہی نہیں. تو اب جانے کے لیے کشتیاں کوئی نہیں، پل توڑ دیا انہوں نے، ایران والوں نے. جانے کے لیے کشتیاں کوئی نہیں، پل توڑ دیا انہوں نے، ایران والوں نے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص امیر ہیں، کہنے لگے بھائی میں نے دریا پار کرنا ہے، اب کیا طریقہ ہے جی؟ کہ سارے لشکر میں اعلان کرو اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کر لے. سبحان بھائی مشقیں بناؤ، کشتی بناؤ، نہیں انہوں نے سوچ وکھری. بھائی اگر کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے، کچھ تو چھوٹے گناہ ہیں تو کچھ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. تو 36,000 کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں تھا. تو فرمایا بس صاحب بسم اللہ کرو، پہلے 600 آدمی تیار ہو جاؤ. تو عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا جی میں تیار ہوں. 600 تیار ہو گئے. جب وہ کنارے پر پہنچے تو کہنے لگے 60 آدمی پہلے جمپ لگاؤ. تو حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 49 آدمی، 59 آدمی، کہا جی ہم پہل کرتے ہیں. انہوں نے گھوڑے ڈال دیے. جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو اللہ کی غیبی قدرت کہ پانی کیسے تابع ہوتا ہے، پیچھے 600 نے ڈال دیے کیونکہ وہ جا رہے تھے، پیچھے 36,000 نے گھوڑے ڈال دیے. جہاں کہیں کوئی گھوڑا تھک جاتا تو وہاں زمین کا ٹکڑا باہر نکل آتا تھا اور اس کے اوپر وہ گھوڑا کھڑے ہو کے آرام کرتا تھا اور پھر آگے تیرنا شروع کر دیتا تھا. ایک عجیب واقعہ ہوا. ایک صحابی کا پیالہ لکڑی کے ہوتے تھے، وہ رسی سے بندھا ہوا تھا. پانی کی موج آئی، رسی کمزور تھی، رسی ٹوٹ گئی، پیالہ آگے چلا گیا. تو اس کے ساتھی کہنے لگے لگتا ہے تیری نیت میں کوئی فطور خرابی تھی جو تیرا پیالہ اللہ نے لے لیا. کہنے لگا اللہ کی قسم میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور پھر اللہ سے پتہ کیسے بات کرتا ہے،
کہتا یا اللہ میں ہی لبیا تینوں پیالہ کھڑاون واسطے، میرا پیالہ دے۔ جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں بات بھی ہوتی۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میری دعا کو ساڑی تو سندا ہی نہیں جی، ساڑی تو سندا ہی نہیں جی۔ پہلے یقین تو بناؤ کہ اللہ سنتا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میری حالت نہیں بدلی کہ یا اللہ اس لشکر میں صرف مجھے نشانہ نہ بنا کہ میرا پیالہ گم ہو جائے۔ تو اب یہ دریا جا رہا ہے تو پیالے نے ادھر جانا ہے، لکڑی کا پیالہ ہے، ادھر جانا ہے۔ یہ یوں جا رہے ہیں، جب کنارے پر پہنچے تو پیالہ آگے پڑا ہوا تھا۔ اسے گھما کے وہاں کون لے کر گیا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت کے دروازے کھول دیے صحابہ کے لیے جو آپ کی مان کے چلنے والے تھے۔ اور ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا لبیک۔ اب برا نہیں مناتے تھے، کوئی سختی سے بھی بلاتا تھا، برا نہیں مناتے تھے۔ تو تیری کچھ باتیں عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پر آ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اور تو کہتا ہے کہ یہ جتنا ایران اور پرشین امپائر، رومن امپائر ہے، اس سب کو میرے ساتھی فتح کر لیں گے۔ نانو روٹی نہیں لب دی تو ایڈی وڈی حکومت نو فتح کرنے کا خواب بھی کھا رہے ہیں۔ اچھا، اور تو کہتا مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے۔ آج تک کبھی کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ زندہ رہے گا اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم فتح ہوں گے۔ باقی رہ گئی تیسری بات، قیامت کے دن اٹھنے کی، تو تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور اس دن تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا موت کے بعد اٹھنا۔ وہ بھی کوئی چنگا ڈاڈا جاٹا ہی ہو سکا، نہیں میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا، کہنے لگے پہلی غلط ہو گئی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن امپائر بھی ٹوٹ گئی۔ کہنے لگا لے بھائی دوئی گل بھی ہو گئی، ہن تری بھی ہو ہی جانی ہے۔ تو ڈرتا ہوا نا کلمہ پڑھ کے نا تو مدینے آ گیا۔ جب وہ مسجد میں آتا حضرت عمر موجود ہوتے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو سارے ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ ماڑا جا بندہ ہے، ان واسطے حضرت عمر کھلو جاندے، یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ تو حضرت عمر نے ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا۔ کہنے کہ تم سوچتے ہوگے کہ میں اس دیہاتی کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ کہا جس محفل میں اللہ کے نبی نے اس سے بات فرمائی تھی میں اس محفل میں موجود تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ پکا جنتی ہے، یہ پکا جنتی ہے۔ بھائی بہنوں، اپنے ہاتھ چھڑا کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو۔